خواتین تعلیم کے نام پر کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ انہوں نے تفصیل بتائی جو اپنے مقصد کو اپنا نصب العین کو پیش نظر نہیں رکھتے لیکن خرافات میں کھو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ بہت خرابی کی بات ہے. تو کیا ہونا چاہیے ہمارا مقصد, ہمارا نصب العین کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ بہت زیادہ سنگین ہمارے معاشرے کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور گزشتہ ہمارے پروگرام میں والدین کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں تربیت کی اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ بچوں پر کیسی کڑی نظر رکھیں اور وہ جب پڑھنے کو جاتی ہے تو کس طرح سے ان کے معاملات میں ان کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اس پر گفتگو طویل اس سے پیشتر ہو چکی تھی. سر دست چونکہ یہ مسئلہ آج کے عنوان سے متعلق بھی ہے اور ہمارے بھائی نے دریافت کیا ہے تو یہ عرض کرنا ہے کہ تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھی ہے تعلیم کے باب میں, مگر حدود شریعت ہم نے بارہا گفتگو میں کہا کہ شرعی حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے. اور آج کل جہاں تک مسئلہ ہے خواتین کچھ اس طرح بے حیائیوں میں ملوث ہو رہی ہے اور یہ صرف دنیاوی تعلیم ہی میں نہیں ہے بلکہ دینی تعلیم کے نام پر جو مدارس قائم ہیں, کالجز قائم ہیں, اس کا بھی یہی حال ہے کہ بے پردگی کے ساتھ جانا ایک الگ چیز ہے, پردے کے ساتھ جا کر آپ نے جیسا کہا ہے کہ ایک مقام پر برقع اتار دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اپنے کسی شناسہ کے ساتھ وہ چلے جاتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑی جسارت ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو حیا کا پیکر بنایا ہے اور رسول کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی کریم علیہ السلام آپ اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی صاحبزادیوں کو اور مسلمان تمام خواتین کو فرما دیں کہ جب کسی ضرورت کے تحت وہ باہر جائیں تو مکمل حجاب شرعی کا لحاظ رکھیں, اچھی طرح سے چادر اوڑھ لیں اور مکمل اپنے چہرے کو بھی وہ مستور رکھیں. یہ اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ شریف خواتین ہیں, انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے. اب اس ہدایت کو اگر ملحوظ رکھتے ہوئے جاتے ہیں تو شریعت میں یہ جانا جائز ہے جیسا کہ کسی اور ضرورت کے تحت بنیادی جاتے ہیں. بخاری میں حدیث ہے وَقَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ, اپنی حاجتوں کے لیے تم جا سکتی ہو باہر, اس کی تمہیں اجازت دی جا چکی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا مگر کیا ہے, حجاب شرعی کے ساتھ. اور آج تعلیم کے ہی حوالے سے نہیں ہے, دیگر مقامات پر حتیٰ کہ بعض مقامات پر بیمار خواتین علاج معالجے کے لیے دواخانے کو جاتی اس کا بہانہ کر کے, وہاں جانے کے بعد بھی اس طرح کی خرافات ہو رہی ہے. تو خرافات سے بچنا بھی چاہیے اور ماں باپ کو اور شوہروں کو اس طرف توجہ کرنا چاہیے کہ آپ کی بیوی, آپ کے بچے کہاں جا رہے ہیں اور وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بیرون خانہ بسر کر رہے ہیں. اگر آپ نے اس میں غفلت برتی ہے تو خدا کے قہر میں آپ مبتلا ہو جائیں گے. وہ تو گناہگار ہوں گی مگر آپ بھی اس کے مسئول ہوں گے. گزشتہ ہم نے یہ آیت کریمہ بھی کوٹ کی تھی, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ نے فرمایا تم اپنے آپ کو اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ فرمایا. تو بے حیائیوں کی طرف جانے سے, بے حیائی کے کام کرنے سے ایسے بچانا چاہیے جیسے کہ آگ میں بچہ جاتا ہے تو آپ بچاتے ہیں, جس طرح اس کے لیے پوری تگودو کرتے ہیں, خالی کہنے پر اکتفا نہیں کرتے, کھینچ کے نکالتے ہیں, ایسے اس دلدل سے نکالنا چاہیے. بلکہ یہی نہیں بلکہ بدترین خصلتیں یہ بھی ہمارے سماج میں آ رہی کہ بہنیں جا کر غیروں سے اپنے تعلقات کو استوار کر لے رہی ہے اور شادیاں بھی کر لے رہی ہے. یہ ساری چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں انتہائی ممنوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, اور رسول پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے یا اجنبی عورت کسی مرد کے محاسن کو دیکھتی ہے, ہاتھ لگانا تو بہت بڑا گناہ ہے, صرف محاسن کو تکتے رہنے کا کیا ووال ہوگا. فرماتے صب فی عینیہ الآنک یوم القیامہ, قیامت میں ان کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا. اور ہاتھ لگاتے ہیں تو فرماتے ہیں وضع علی کفہ جمرۃ یوم القیامہ, ان کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھا جائے گا. اور قیامت کے دن بدکاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا قہر ہوگا, ایسا قہر ہوگا, ایسا عذاب ہوگا کہ کوئی اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے عذاب قبر کے حوالے سے, عذاب جہنم کے حوالے سے یہ باتیں بتلائی ہے. معاشرے کی یہ بدترین جو تصویر ہمارے سامنے ہے اس کو مٹانا چاہیے, باکردار معاشرے کو بنانا چاہیے اور گھر کے سرپرستوں کو ضرور اپنے بچیوں پر کڑی نظر رکھنا چاہیے. مدرسے میں یا کالج میں چھوڑ کر ان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر وہاں جا بھی رہی ہیں تو پڑھ رہی ہے یا ایک ٹیچروں سے, لیکچرار سے ناجائز تعلقات قائم کر رہی, مدرسے کے اندر کالج کے اندر بھی یہ خرابی آ رہی ہے, اس کا مکمل وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہنا چاہیے. خدا نہ خواستہ آپ نے غفلت برتی تو یاد رکھیے وہ تو غلط راستے پر جائیں گی مگر جہنم میں صرف وہی تنہا نہیں جائیں گے, آپ بھی ساتھ ساتھ جائیں گے. اس طرح سے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم بچوں پر نظر رکھیں.